الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، حقوق العباد کی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ پیش کی گئی تھی۔ آج اسی سے تعلق رکھنے والا ایک موضوع ہے مسئلہ میراث۔ میراث کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے جو کچھ بھی مال چھوڑا ہے اس کو میراث کہتے ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ اس کے بارے میں شریعت کیا بتاتی ہے کہ کس کا کتنا حق ہے، عورتوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اگر کسی کی ایک ہی بچی ہے یا دو ہی بچیاں ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اور کسی کو کوئی اولاد نہیں اس کا کیا ہوگا۔ آج کے اس دور کے اندر ان مسائل میں بہت بڑا کنفیوژن اس لیے پایا جا رہا ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہے یا یہ فکر ہے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، یا یہ کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ آج سب سے بڑی فکر یہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں اس کو بیان نہیں کیا۔ پورے قرآن کو کھول کے آپ دیکھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے 2 فرض ہے، حدیث میں ملے گا آپ کو، لیکن قرآن میں نہیں ملے گا۔ آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں 40واں حصہ دینا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ یا آپ کو احادیث میں ملے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جن کی وضاحت آپ کو احادیث شریفہ میں ملے گی۔ قرآن نے حکم دے دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ میں دیکھنا پڑے۔ لیکن مرنے والے کے جو رشتے دار دنیا میں ہیں ان کو کتنا ملے گا؟ اگر لڑکا اور لڑکی چھوڑا ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ بیوی ہے، بچے ہیں تو بیوی کو کتنا، بچوں کو کتنا،
مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو کتنا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی لیے اس کو فریضہ کہتے ہیں. فریضہ علم فرائض، میراث تقسیم کرنے کا جو علم ہوتا ہے اس کو علم فرائض کہتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ دنیا سے جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن وہ جو چیزیں چھوڑ کے گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کس کو کتنا دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے؟ زمانے جاہلیت کے اندر جس کسی کو حق ملتا تھا اس کی بنیاد طاقت ہوا کرتی تھی، اور مرد طاقتور ہوتا ہے تو خاندان میں جو طاقتور ہوتا وہ لے لیتا تھا اور کمزور کو بھگا دیتا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں، اگر کوئی لڑنے کے لیے آیا تو ہم رہیں گے آگے، تم تھوڑی رہو گے. تو زمانے جاہلیت کے اندر 3 اسباب تھے. ایک تو نسب میں جو طاقتور آدمی ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا، یہاں تک کہ مرنے والے کی بیوی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، مرنے والے کے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی حیثیت نہیں ان کی. یہ پہلے نسب. دوسرے نمبر پہ تبنی. تبنی کے معنی ایڈاپشن. کسی کو اپنا لڑکا بنا دیا گویا کہ اس کا سچا لڑکا ہو گیا. اسلام میں یہ نہیں ہے. آپ بنا تو سکتے ہیں لڑکا کسی کو اپنا، لیکن اس کو میراث میں حق نہیں ملے گا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز چل رہی ہے کہ جس کو منہ سے بیٹا کہہ دیا اس کو سب لکھ کے بھی دے دیتے ہیں کہ تیرا جا. وہ ایک ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے رشتے داروں کو محروم کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اسلام کے اندر کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. اس کے جو حقیقی ماں باپ ہیں وہی ماں باپ ہیں اس کے. اور تیسری چیز زمانے جاہلیت میں عہد و حلف، آپس میں ایگریمنٹ کر دیتے کہ تیرا جو کچھ بھی بچے وہ مجھے ملے گا، اور اگر میرا پہلے چلا جاؤں تو میرا جو بچے وہ تجھے ملے گا. کیسے ایگریمنٹ بنتے تھے. اسلام آیا. اسلام کے اندر سب سے پہلے 2 چیزیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، آپ نے 2 طریقے رکھے بوا خاص. صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنانا. مدنی زندگی کے اندر دیکھیے آپ، جو مہاجر تشریف آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا حضور نے کہ یہ بھائی بھائی. اب ایسے بھائی بھائی تھے وہ کہ کسی بھائی کے پاس 2 بیویاں ہیں اور دوسرے بھائی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تو وہ بھائی کہتا کہ دیکھ ایک تو لے لے ایک میں رکھتا ہوں، تو اس کو دوسری لے لیتا. وہ اتنی زیادہ رعایت کرتی تھی. اور اسی طریقے پر میراث بھی ملتی تھی. ایک وقت ابھی یہ بھی رہا اسلام کے اندر کہ مرنے والے کو اللہ نے حکم دیا کہ تو وصیت کر گا کہ تیرے ماں باپ کو تیرے رشتے داروں کو کتنا ملے گا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تمہارے اوپر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کے پاس موت آوے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وصیت کر جائے والدین کے لیے اور رشتے داروں کے لیے. یہ پرہیزگاروں کے اوپر حق ہے، ثابت ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا. اسلام کے اندر میراث ملنے کے لیے 3 اسباب ہیں. 3 اسباب. ایک تو نسب ہے، دوسرا نکاح،
نکاح کی وجہ سے شوہر کو بیوی کے مرنے پر ملے گا اور بیوی کو شوہر کے مرنے پر ملے گا. ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گزر گیا اور بیوی کا دوسرا نکاح ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کا نہیں رہا. کتنے کا نہیں رہا؟ جب وہ مرا تھا اس وقت اس کے نکاح میں تھی، اس کو ملے گا اس کا حق. اس نے نکاح بعد میں کیا ہے، لیکن جس وقت شوہر گزرا تھا اس وقت وہ عورت اس کے نکاح میں تھی. یہاں تک کہ اس کی طلاق کی عدت میں بھی اگر تھی تو بعض اوقات اس میں بھی اس کو ملے گا. ہاں، مرنے والا اپنے پیچھے جن رشتے داروں کو چھوڑتا ہے وہ جتنے کلوز ہوں گے ان کو ملے گا ان کا حصہ. تو اسلام کے اندر پہلا درجہ ہے نسب، اسی کے ساتھ دوسرا ہے نکاح اور تیسرا درجہ ہے ولا. ولا کا مطلب یہ کہ غلام ہے، اس غلام کو آزاد کر دیا تو اس غلام کی آزادی کے بعد اگر وہ جب گزرے گا تو جس نے آزاد کیا اس کو ملے گا. الولاء لمن آتا، جو آزاد کرے گا اس کو اس کا حصہ مرنے کے بعد اس کو ملے گا ولا. تو میرے عزیزو، علامہ معینی نے لکھا ہے کہ 6 قسم کے رشتے دار ایسے ہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. 6 رشتے دار ایسے ہیں جن کو ان کے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. ایک ہے مرنے والے کے ماں باپ، دوسرے نمبر پہ مرنے والے کی اولاد، اور تیسرے نمبر پر مرنے والے کے میاں بیوی جو ہے. میاں مرا ہے تو بیوی کو، بیوی مری ہے تو میاں زوجان جس کو کہتے ہیں. یہ 6 ایسے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. مرنے والے کی اولاد ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو ملے گا. مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو ملے گا. چاہے وہ اس کی عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لے کوئی بات نہیں، اس کی چوائس کی بات ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو نکاح کر لیا اس کو کیا ملے گا. ارے بھائی کب کیا اس نے؟ شوہر مراتا تھا تو اس کے نکاح میں تھی نے وہ، ہاں تھی، کبھی ملے گا اس کو کیسے محروم کیا جائے؟ نکاح تو اس کا اس کے نکاح کے ختم ہونے کے بعد ہوا ہے، اس سے اس کو حصہ ملے گا. ماں باپ ہے مرنے والے کے، مرنے والے کے حصے میں سے ماں باپ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے. میرے بھائیوں آپ سوچئے آخر اسلام میں یہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ نماز کی زکوٰۃ بیان نہیں کی قرآن نے، زکوٰۃ کی اتنی تفصیلات نہیں بتلائی قرآن نے. یہ قرآن نے ضرور بتایا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے مذکر لڑکوں کو ہر ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا. 2 لڑکیوں کو جو نکلا ہے وہ 1 لڑکے کو ملے گا، یعنی 1 لڑکا 2 لڑکی کے برابر. آپ کہیں گے کہ ایسی بات ہے، لڑکی کو سنگل دے رہے ہو لڑکے کو ڈبل. ہاں، اس لیے کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ ذمہ داری تو عورت کی شوہر کے اوپر ہے، اس سے اس کا خرچہ کہاں ہے کہ ابھی ایک آدمی کی لڑکی ہے، اس کا تو نکاح جب ہو جائے گا تو اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کپڑے لگتے سارا خرچہ تو اس کے شوہر کے ذمے ہے، شوہر کو کما کے لا کے دینا پڑے گا. اور یہاں لڑکا ہے تو اس کے ذمے بیوی کا بچوں کا سب کا خرچہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اس کے ماں ہونے کی حیثیت سے ملے گا، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملے گا، اور بھی بہت ساری حیثیتیں، بہن ہونے کی حیثیت سے اس کو ملے گا. ایک زمانے میں عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا. یہ اسلام کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ اس نے عورتوں کو جینے کا حق تو دیا لیکن مرنے کے بعد اس کا حق بھی دیا. دوسری قوموں کے اندر کوئی حق نہیں ہے، مرنے کے بعد ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں تمہاری شادی ہو گئی بس اب کیا، تم تو پرائی ہو.
اسلام نے کہا کہ نہیں، تو کسی کی بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کو ملے گا، بلکہ قرآن مجید نے تو مردوں اور عورتوں کا صاف لکھ دیا کہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جس کو اس کے والدین نے اور اس کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، عورتوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو اس کے ماں باپ نے اور اس کے رشتہ داروں نے چھوڑا۔ دونوں کو الگ الگ بیان کیا، صرف مردوں کا بیان کرتے تو عورتوں کو اعتراض ہوتا کہ ہمارا نام تو ہے، اور مرد کہتے کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے اندر، قرآن میں تمہارا کچھ بھی نہیں، ایسا ہی ہوتا۔ لیکن قرآن نے دونوں کو الگ بیان کیا کہ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ ایک ایک بات کے اوپر میرے عزیز آپ غور کریں اسلام، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم فرائض کو سیکھو۔ یہ جو میراث تقسیم کرنے کا علم ہوتا ہے اس کو علم فرائض کہتے ہیں، علم میراث کہتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تعلم الفرائض، یہ علم فرائض کو سیکھو، میراث تقسیم کرنے کا علم حاصل کرو، وعلموہ، اور لوگوں کو سکھاؤ بھی، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا۔ حضور کے پیشین وہی ہے، وَأَنَّهُ يُنْسَى، یہ علم بھلا دیا جائے گا، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ علم فرائض میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ یہ علم ہوگا۔ ظاہری بات ہے، آپ پوچھنے نہیں آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ یا کتاب پڑھتے رہنے سے تھوڑی یاد رہتا ہے، آپ لوگ آؤ گے پوچھو گے مسئلہ تو ہمیں یاد رہے گا۔ کل رات ایک مولانا کا فون ہے کہ مجھے 2 دن بعد نکاح پڑھانا ہے، کیا پرابلم؟ کہا کہ جس آدمی کا نکاح ہے لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے باپ کے ساتھ ہوا ہے، اور جو لڑکی ہے وہ میرے باپ کی بیوی کی بیٹی ہے، یعنی یہ کہ میں اگلی ماں کا بیٹا ہوں اور یہ دوسرے باپ سے لے کر آئی ہے بچے۔ تو میں نے کہا کیا نکاح ہو جائے گا؟ ان دونوں میں کیا پرابلم ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ایسے مسائل آ رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ حرام میں پڑیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ پوچھو گے تو پھر ہم لوگوں کو فکر ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ایک حکیم ان کے یہاں پہنچا، حکمت جانتا تھا، علاج جانتا تھا۔ کچھ مدت رہنے کے بعد یہ بستر لپیٹ کے جانے لگے۔ بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں رہوں گا اپنا علم بھول جاؤں گا، آپ لوگ تو کوئی بیمار ہوتے نہیں، میرے پاس آتے نہیں، تو آپ کرتے کیا اور بیماری نہیں پڑتی؟ کہا ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور تھوڑی بھوک رہتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے، یہ ہمارا کام ہے۔ کہا اسی لیے تم بیمار نہیں پڑتے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ایک آدھ 2 اس میں اور بھی سائڈ پہ رکھے جائے تو رکھ دو، اس لیے پھر ہمارے ایسیڈیٹی اور پتہ نہیں گیسٹرک اور کیا کیا ہو۔ تو بھائی آپ لوگ نہیں پوچھو گے تو ہم بھول جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے جو علم لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، وہ یہ علم ہوگا، علم میراث۔ دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے راوی ہے، آپ نے فرمایا العلم ثلاثۃ، علم 3 قسم کے، ایک فما ما سوا ذلک فہو فضل، فما سوا ذلک، ان 3 کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ایکسٹرا چیز ہے، وہ سب زائد چیز ہے۔ نمبر 1 آیت محکمہ، قرآن مجید کا علم، یہ اصلی علم ہے، قرآن مجید کا علم یہی اصلی علم ہے۔ اس کے ساتھ وہ سنت قائمہ، حضور کی حدیث ہے، حدیثوں کا علم۔
قرآن کو تو حدیث کے بغیر سمجھ بھی نہیں پائیں گے. کوئی یہ کہہ دے کہ بس میرے لیے قرآن کافی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہا نہیں, حدیث کے بغیر قرآن سمجھو گے کیسے؟ ہاں, قرآن حدیث نہ ہوتی تو ہم قرآن کیسے سمجھتے؟ اگر ایسے ہی سمجھ جاتے تو نبی کو کیوں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی لیے تو بھیجا تھا کہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ. بغیر نبی کے قرآن کون سمجھ سکتا؟ تو یہ قرآن کا علم. دوسرے نمبر پہ حدیث کا علم. اور تیسرا ہے فریضۃ عادلۃ, یہ انصاف والا علم فرائض, میراث تقسیم کرنے کا علم کا یہ تیسرے نمبر کا علم. آج میرے عزیزو, آدمی گزر جاتا ہے تو کسی کے خیال میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو چھوڑ کے گیا اس کا ہم پہلے کیا کریں. کئی دنوں تک تو ایسے ہی رہتے ہیں, بلکہ کئی دنوں کئی سالوں تک ایسے ہی رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, جس کا اس گھر کے اندر حق ہے ان سب کی سب پوچھیں گے قیامت کے لیے. میں ایک راستہ بتاتا ہوں, آج تک میں نے کبھی کہا نہیں ہے یہ راستہ, لیکن آج بتا دو. راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حصہ نہیں دے سکا ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ لے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ سودا کر لینے کہ بھائی یہ ساری چیزیں اس کا سودا کر لو, اب میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دینا شروع کرتا ہوں, اور دینا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوا دے گا. آپ اگر راستہ پوچھو علماء سے تو راستہ ہے. جیسے دنیا کے اندر کچھ ایسے جھگڑے ہوتے اس کا کمپرومائز کرنے کے لیے کرتے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, آپ لوگوں نے بھی وہ حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شب قدر بتلانے کے لیے کہ آج کی رات شب قدر ہے, یہ بتلانے کے لیے. لیکن دو صحابی آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑا اتنا زیادہ زور زور سے آواز ہونے لگی. حضور وہ بھول گئے. پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ میرا اتنا مال دیں گے. ایسا حضور نے جس کا مال تھا اس کو اشارہ کیا کہ آدھا تو معاف کر, اور اس کو کہا کہ آدھا بھی دے. محدثین وہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضور نے مہلت نہیں مانگی کہ بعد میں دے دینا, کیونکہ پورا بوجھ ایک پہ تھوڑی ڈالا جائے گا کہ آدھا دے اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد دے. نہیں, آپ نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا کم کر دے, اور اس کو کہا کہ ابھی دے. دونوں کا کام ہو. تو اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں, مجھے دنیا سے جانا ہے, اگر میں مر گیا تو پھر میری اولاد ہوگی وہ کیا دے گی؟ وہ یہ سوچے گی کہ ہم کیا کریں گے, اگر ہم دے دیں گے تو ہمارا کیا. اور ایک بات یاد رکھو, میں آپ کو یہ مسئلہ بالکل کلیئرلی کہتا ہوں, اگر گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر آپ کا نام لکھا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں. ہاں, ریئل مالک کون ہے وہ دیکھو. ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ہندوستان میں ہوا اور ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی گورنمنٹ سرونٹ, اب یہ گورنمنٹ سرونٹ کوئی پراپرٹی لینا چاہتا ہے, وہ اگر لینے چاہے گا تو گورنمنٹ پوچھے گی پیسہ کہاں جائے گا, تم نے کہیں سے رشوت لی ہوگی, کہیں کچھ کیا ہوگا, گورنمنٹ پوچھے. وہ کیا کرتا تھا, اپنے بڑے بیٹے کے نام پہ, بیٹا یہ نام پہ رکھ لے. اب گورنمنٹ پوچھے گی میرا تھوڑی, دیکھو اس کا. تو آپ بتائیے, اگر یہ سمجھا جائے کہ اسی بیٹے کا ہے تو بھی دوسروں کا کیا ہوگا. اسی لیے فتاوا کی کتاب میں لکھا ہے کہ نام پہ لکھا جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسی کا ہے. بعض حالات میں ایسا کیا جاتا ہے اور کیا ہے لوگوں نے. اسی لیے اگر بڑا بیٹا اپنے باپ کو مکان بنانے میں مدد کرتا ہے, ہوتا ہے ایسا کہ باپ نے مکان بنایا لیکن باپ کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, فورن میں بیٹا پیسہ بھیجتا رہا, باپ نے مکان بنایا, اب یہ دنیا سے چلا گیا تو اس مکان میں آدھا حصہ تو اس بیٹے نے دیا ہے, تو کیا کریں گے؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ پہلے پوچھو کہ اس بیٹے نے یہ پیسہ اپنے باپ کو دیا تھا یا کہا تھا کہ مکان میرے لیے بنا ہوا آدھا میرا رہے گا. اگر بیٹے نے آپ کو قرضہ دیا ہے اپنے باپ کو
تب تو آدھا حصہ اس کا ہے. اگر قرضے کے طور پر نہیں دیا، ایسے ہی ہیلپ کی ہے تو سارے لوگوں کا حصہ رہے گا، اس لیے کہ نفل کام کیا، تبرک کیا. میرے بھائیوں یاد رکھو یہ مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مستقل یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ کی قسم قربان جاؤں علماء کرام اور محدثین نظام کے اوپر انہوں نے انہی آیتوں کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی. ایک پورا فن بن گیا علم فرائض. 3-4 آیتیں ہیں، ان 3-4 آیتوں پہ ایسا کام ہوا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہو گئی جس کے اندر سارے مسائل. آج انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں وصیت نہیں کرتا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ پھر کیا ہوگا میرے بعد، میرے بچے کیا کریں گے. میں نے اپنے تجربے سے ایک بات دیکھ لی ہے، آج تک کوئی اپنے ماں باپ کی پراپرٹی سے آگے نہیں آیا. جو کوئی بھی آگے آیا اللہ نے اس کی محنت اور اس کی امانت داری اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ نے اس کو نوازا اور آگے کیا. اگر آدمی اپنی نیت صحیح رکھے کہ نہیں مجھے سب کو دینا ہے جس کا بھی ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، مما قل منہ او کثر. مرنے والے نے چاہے تھوڑا چھوڑا ہے یا زیادہ چھوڑا ہے، سب نے دینا پڑے. چاہے اس نے کٹورے چھوڑے ہو، پیالیاں چھوڑی ہو، زمین چھوڑی ہو، کچھ بھی چھوڑا، جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ سب میراث میں آئے گا. اور جتنے بھی رشتے دار ہیں ان سب کو دیا جائے گا. بعض رشتے دار ایسے ہیں کہ جن کو نہیں دیا جائے گا. وہ کون ہے؟ جو مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ. مرنے والا مسلمان تھا اور اس کا وارث کافر ہو گیا تو اس کو ملے گا؟ نہیں، اس کو نہیں ملے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. اور ولل کافر المسلم، اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں، اور مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں. یہ حدیث ہے. یا یہ کہ جو وارثدار ہے اسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا. جس کا وارثدار بننے والا تھا، جس کے مال میں سے ملنے والا تھا، اس وارثدار نے اپنے مورث کو ہی قتل کر دیا تھا، اس کو بھی نہیں ملے. میرے بھائیو یہ دین ہے، اس دین میں ہمیں سب چیزیں بتائی. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر ہوگا، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت جو سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ 2 بیٹیاں ہیں، سعد بن ربیع کی یہ 2 بیٹیاں ہیں. ان کے ابا، ان دونوں بیٹیوں کے جو ابا تھے وہ تو آپ کے ساتھ احد کے اندر شہید ہو گئے، غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. اور ان کا جو چچا ہے اس نے آ کے سارا مال لے لیا، ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقضی اللہ فی ذلک، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے، انتظار کرو. تو آیت میراث نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 حصہ دے دو، اور جو بیوی ہے اس کو 1/8 دے دو، اور باقی آپ لے دو. آج لوگ ایک مسئلے میں بہت ڈر رہے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ کسی آدمی کی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، یا کسی کو کوئی اولاد ہے ہی نہیں. بھئی یہ ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی دین ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی نہ دے کر آزماتا ہے. اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی کسی کا عیب نہیں ہے کہ اس کو اولاد نہیں یا اس کے صرف لڑکیاں. یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مرد لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن آدمی ڈرتا کہاں ہے؟ ڈرتا یہاں پر ہے کہ صرف لڑکیاں ہیں تو 2/3 حصہ لڑکیوں کو مل جائے گا، اور لڑکیوں کی جو ماں ہے یا مرنے والے کی بیوی چاہے دوسری بیوی کی ہو
پہلی کے مرنے کے بعد اس کو 1/8 ملے گا. اب جو بچا ہے وہ کس کو ملے گا؟ مرنے والے کے بھائیوں کو نہیں ملے گا، یا مرنے والے کا جو باپ ہے یا ماں ہے ان کو چھٹا حصہ اس طرح سے ملے گا. آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت سے اس کو رکھا اور پھر دوسرے کو کیسے دے دوں. اسلام میں رشتہ داری دیکھی جاتی ہے، میراث کے مسئلے میں رشتہ داری دیکھی جاتی ہے، خدمت کو دیکھا جاتا ہے. عورت کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے ساتھ دیتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ اس کو بھی ملے. اس کا بھی قرآن نے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. تم مردوں کے لیے اگر بیویاں گزر جائے اور بیویوں کی اولاد نہیں ہے تو آپ کو ہاف ملے گا مرد کو، اور اگر اولاد ہے چاہے اگلے شوہر کی ہو. یہ مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ کہہ کر دوست کر دیتے کہ نہیں سمجھے تو نہیں ہے، نہیں وہ اگلے شوہر، ارے اگلے شوہر کی، لیکن اس کا تو بیٹی یا بیٹا ہے. رشتہ ماں باپ کا اور اولاد کا کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں ختم ہوتا. چاہے باپ نے طلاق دے دی ہے اور وہ دوسری جگہ بھی آ گئی ہے، شادی کر لی ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے ان کی تو ماں ہے. ماں اور بیٹے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر وہ ماں کہیں بھی گزرے گی تو اس کے حصے میں ان کا بھی حصہ ہوگا، اور اگر لڑکا گزرے گا تو اس کے مال میں ماں کا بھی حصہ رہے گا. تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اولاد کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. دوسرا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. تو ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ دونوں چلتے ہوئے آئے تھے میرے پاس. میرے پاس اس حال میں حضور پہنچے ہیں کہ میرے اوپر بے ہوشی تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں بے ہوش پڑا. حضور نے وضو فرمائے، اور وضو فرمانے کے بعد جو پانی تھا وہ چھڑکا ہے، چھڑکتے وہ ہوش میں آ گئے. ہوش میں آنے کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی، میں اپنا مال جو ہے اس میں کیا کروں، کیا فیصلہ کروں یا کیا معاملہ کروں. یہ حضور سے پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا. اور میرے بھائیوں، جو ماں باپ بے انصافی کرتے ہیں اولاد کیا ہے کہ چھوٹا لڑکا میرے پاس رہتا ہے لہذا اس کو زیادہ دے دو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تمہارے باپ دادا یا تمہاری اولاد کون تمہارے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کر دی. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سوچنے کے اوپر، سمجھنے کے اوپر نہیں رکھا. دیکھو ایک بات ہے، مرنے والا جب گزر جاتا ہے اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی اولاد کو زیادہ ملے گا، اور اس کے ماں باپ ہے تو ملے گا لیکن کم ملے گا. سوال یہ کہ کیا ماں باپ کا درجہ کم ہے کہ ان کو کم مل رہا ہے اور اولاد کو زیادہ مل رہا ہے؟ یہ آدمی کے دماغ میں سوال ہوتا ہے. آدمی دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کے پاس ماں باپ بھی زندہ ہے اور اولاد بھی زندہ ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس مرنے والے کے مال میں سے اس کی اولاد کو زیادہ ملے گا، ماں باپ کو کم ملے گا. کیوں ایسا؟ کہا تھوڑے دماغ سے سوچو آپ کہ اس کے جو ماں باپ ہیں
وہ تو دادا دادی ہے ان بچوں کو، دادا دادی ہے کہ نہیں؟ دادا دادی گزرنے والے کے ابا ماں ان کے بچوں کے جو دادا دادی. اب یہ دادا دادی کب بنے ہوں گے؟ کم از کم 50 کے تو ہو گئے ہوں گے، 50-55 کے تو ہو گئے ہوں گے. اب ان کو کتنی ضرورت ہے، کتنے سال تک ان کو جینا ہے. اور وہ جو بچے ہیں ان کو تو ابھی آگے بڑھنا ہے، بڑا ہونا ہے، شادی کرنا ہے، بہت کچھ کام ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ ان بچوں کو زیادہ دو اور اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو کم. شریعت نے حصہ لکھا ہے کہ 6 ملے گا، 1/3 ملے گا، سب اس کی تفصیلات ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی یاد رکھو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی دیتا ہے وہ گفٹ ہوتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، ہم اپنی زندگی میں بچوں کو دے دینا چاہتے ہیں. اگر دینا چاہتے ہیں آپ تو جو کچھ بھی دیں گے وہ گفٹ کہلائے گا. اور گفٹ دینے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی سب کو ایکول دیا جائے گفٹ میں. اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ڈبل سنگل دیا جائے، لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل. اور ایک بات، اگر آپ نے دے بھی دیا زندگی کے اندر، پھر جب دنیا سے جائیں گے تو کچھ بھی چھوڑ کر اس میں بھی ان کا حصہ رہے گا، ختم نہیں ہو جائے. اس لیے آدمی قدم اٹھائے تو سوچ کے اٹھائے. بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ سے کہتے کہ میرا شہر دے دو. تو کہاں سے لایا تھا شہر تیرا؟ تو کہاں سے لایا؟ کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو کہنے کا اپنے ماں باپ کو کہ میرا حق دے دو. کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ زندہ ہے، ان کا ہے. کوئی رائٹ نہیں ہے مانگنے کا. وہ تو ماں باپ جہاں کا وہ مال کلی ابھی کا. حدیث میں آئے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک لڑکے نے شکایت کی کہ حضور میرا باپ ہے، مجھ سے پیسہ لیتا ہے، یہ کرتا ہے. کہاں کا وہ مال کلی ابھی کا، تو اور تیرا مال وہ تیرے باپ کا ہے. ہاں، تو شریعت نے یہ سارے اصول اسی لیے بتلائے تاکہ بے انصافی نہ ہو. بے انصافی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی شریعت سے جی چراتا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے مشورہ دینے والے ایسے ہوتے ہیں. ایک آدمی ریچ ہے، مالدار ہے، گزر رہا ہے دنیا سے، اس کے پاس جا کے کہیں گے ارے بھلا مسجد میں، بھلا مدرسے میں اتنا دے دو، اتنا دے دو. یاد رکھو، آدمی جب مرض الوفات میں ہوتا ہے، ایسی بیماری جس میں دنیا سے جانا یقینی ہے اسباب کے درجے میں، اس میں آدمی 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے اگر مسجد مدرسے میں آدمی دے رہا ہے وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. ہاں، اس لیے کہ شریعت نے بنیاد رشتہ داری پر رکھی. مرنے والے کی جو اولاد ہے، مرنے والے کے ماں باپ ہیں، مرنے والے کی بیوی ہے، یہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے. موت کے قریب ہو گئے. فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ حضور میرے پاس تشریف لائے عیادت کے لیے. میں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں؟ اور میرے پاس تو میرے ایک بیٹی ہی ہے، میرے پیچھے میری ایک بیٹی ہی، اور تو کوئی ہے نہیں، تو اس کا کیا کروں؟ کیا میں پورا مال صدقہ کر دوں؟ 2/3 حصہ میں صدقہ کر دیتا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، اتنا نہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور آدھا مال. حضور نے فرمایا کہ نہیں. کہا 1/3. کہا ثلث کبیر. 1/3 مرنے والا جو دنیا چھوڑ رہا ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے کہ اپنے لیے پیچھے کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. آج ہم لوگ ایسے ہی دے دیتے، لیکن یاد رکھو کچھ ایسا کام کرو کہ جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے، ہمیشہ ملتا رہے. کوئی ایسی چیز بنا دو کہ ثواب ملتا ہے. آپ اپنے 1/3 حصے کے مالک ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، زندگی میں کرتے رہے، وہ تو ایک دن تو کھلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے فرمایا کہ ثلث تو بہت زیادہ ہے، اور آگے فرمایا کہ تو اپنے اولاد کو مالدار چھوڑے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو محتاج چھوڑے کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا.
آدمی اس کو نیکی سمجھتا ہے، مسجد میں دینے کو، مدرسے میں دینے کو نیکی سمجھتا ہے، غریبوں کو دینے کو نیکی سمجھتا ہے، اپنے رشتے داروں کا خیال کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب ہے، حضور کے پاس آ کے پوچھتی ہے کہ حضور اگر میں حضور سے پوچھو کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی؟ حضور نے کہا کون ہے وہ؟ پوچھو، کہا زینب ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ کہا ڈبل ثواب ملے، نفل صدقہ ہے، ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور اپنے شوہر سے خرچ کرنے کا ثواب۔ ان چیزوں کو تو ہم نے نیکیاں سمجھائی ہے۔ حضور فرماتے کہ اپنے رشتے داروں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ تمہارے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، ان کو محتاج چھوڑنے سے۔ اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے حضور فرماتے ہیں اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا ہے، اس لقمے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اب بتائیے ہم نے اس کو نیکی سمجھا کبھی؟ 100 دفعہ 1000 دفعہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہوگا، لیکن کبھی اس نیت سے کہ اللہ کے نبی نے اس کو ثواب بتایا ہے تو میں کبھی ایک لقمہ تیرے منہ میں دے دیتا ہوں۔ ارے لوگوں کے سامنے نہ کریں، لیکن تنہائی میں اکیلا ہو تو اس نیکی سے آدمی کیوں معلوم؟ نیکی کے دروازے اللہ نے بہت رکھے۔ خیر اس حدیث کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں حقوق العباد بھی سمجھائے کہ بندوں کے حقوق کیا ہے اور ادا کرنے والے بنائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی نیت دینے کی ہے کہ مجھے دے دینا، کچھ بھی ہو جائے میں دے دوں گا، اللہ دلا دے۔ اور جیسے میں نے بتایا آپ کو، اگر آپ کی ابھی سیدھی حیثیت نہیں دے سکتے تو اپنے رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کے کہیے کہ دیکھو اس کے بھاؤ دام کر دو، میں آپ کو پے کر دوں گا، ابھی نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب آپ نے ادا کرنا شروع کر دیا آپ طے ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی ادا نہیں کیا، 10 سال کے بعد ادا کرو گے تو 10 سال کے بعد جو دام ہوگا اس کے مطابق آپ کو دینا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی اپنی پراپرٹی کی زکات ادا نہیں کرتا، اب 10 سال کے بعد کرتا ہے تو 10 سال جو دام ہوں گے اس کے لیے آپ اس کو زکات دینی پڑے گی۔ کرنٹ ویلیو کو دیکھا جاتا ہے جس وقت وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔